الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر میں جانے کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت کے مسئلے کا بیان کیا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو اجازت لیں، اور اجازت کا طریقہ کیا ہے؟ 3 دفعہ سلام کہیں. 1 دفعہ سلام کہو، انتظار کرو، پھر سلام کہو، پھر انتظار. 3 دفعہ. اگر 3 دفعہ کے بعد بھی آگے سے جواب نہ آئے تو آپ واپس چلے جاؤ، پھر کسی وقت آئے. تو اسلام نے یہ ایسا ہمیں نظام دیا ہے جس سے شرافت، عفت و عصمت، شرم و حیا، آپس میں اعتماد، اطمینان یہ پیدا ہوتا ہے، اور بدگمانی، شک، شبہات ان سے انسان بچتا ہے جو گھروں، خاندانوں کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور یہی بات فرمایا کہ مومن عورتوں کو بھی کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اس کے بعد عورتوں کے پردے کا مسئلہ ہے کہ پردہ کریں، اور یہ فرض ہے، ضروری ہے، اور اس سے بھی دینی دنیاوی بڑے فوائد ہیں. ایک مسلمان کو اللہ نہ کرے کوئی ناجائز قتل کر دے تو اس کی دیت ہے 100 اونٹ، اور جو دو ہیں نا، 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، ان کی پوری دیت ہے. یعنی ایک آنکھ کی دیت ہے 50 اونٹ. جب یہ شرم حیا والی آنکھ ہے، کسی نے ناجائز پھوڑی ہے، 50 اونٹ دیت ہے، کروڑ سے اوپر بنتا ہے. اور جب یہ آنکھ بے حیا ہو جائے اور کسی ایک گھر میں جھانک کے بغیر اجازت کے، شریعت کا مسئلہ ہے، اور وہ آگے سے کچھ چیز اس کو مارے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے، ضائع، بیکار ہے، کوئی دیت نہیں اس بے حیا بے شرم آنکھ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں تھے، دروازہ بند تھا، سوراخ تھا، آپ کنگا تھا لوہے کا، اس سے اپنے بالوں کو ٹھیک کر رہے تھے. آپ کو شک پڑا کہ کوئی آدمی باہر مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ نے دروازہ کھولا، لیکن چونکہ یقین نہیں تھا کہ دیکھ رہا تھا، آپ نے فرمایا اگر مجھے یقین ہو جاتا نا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے یہ لوہے کے کنگا تیری آنکھ میں مارنا تھا. یہ کون ہے؟ رحمت اللہ عالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے فرمایا اجازت تو نظر کے لیے ہوتی ہے، یعنی اجازت کا مقصد ہے کہ تمہاری نظر نہ پڑے. اگر تم دیکھ ہی لو سارا کچھ تو کیا اجازت ہے؟ لوگوں کی ایسی بری عادت ہے، جہاں خاص طور پر کھلے مکان ہیں، چلے جاتے ہیں آگے ایسے منہ اٹھا کے، خواتین بیٹھی ہیں، کس حالت میں بیٹھی گا، جاتے ہی ٹھیک ہے، بے تکلفی ہے، تعلق ہے، تو کچھ بھی ہے، تو وہاں جاتے پھر ایسے دیکھ دوں کہ سارا بیٹھے ہو. یہ سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی والی بات. اور کوئی بات کرے تو بس لڑائی، 4 پشتوں میں صلح نہیں ہوتی. اللہ ہدایت دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نور ایمان کا مسئلہ بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نور ہے نا، ایمان، نور کا معنی روشنی. اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک جالا ہے، جالے میں دیا ہے، دیے میں تیل ہے زیتون کا، اور زیتون ایسے درخت کا ہے جو درخت باغ کے درمیان میں تھا، نہ تو اس کو زیادہ دھوپ لگی اور نہ کم لگی. وہ تیل دیے کے اندر صاف شفاف، اور دیا شیشے کے اندر. آپ اس کو ماچس تیلی نہ بھی لگائیں تو لگتا ہے کہ جل پڑے. یہ ہے نور ایمان، روشنی، صاف شفاف، اتنا واضح. پھر اللہ نے کفر کی مثال دی کہ کفر کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر ہو گہرا،
اور اس کے اوپر موج، موج کے اوپر موج، موج کے اوپر موج، اور اوپر بادل گہرے سیاہ رنگ کے، اور نیچے تہ میں ایک آدمی، اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ مثال ہے کفر کی، شرک کی، باطل کی۔ ایک غیر مسلم نے قرآن مجید کا یہ مقام پڑھا تو اس نے کہا کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ نہیں، وہ جزیرے میں ہی رہے، کبھی سمندر کا سفر انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ایک آدمی نے سمندر دیکھا ہی نہیں اور نقشہ ایسے کھینچا کہ جیسے ساری زندگی اس کی سمندروں میں گزری ہے، تو اس کا مطلب اس کو اللہ نے بتایا۔ اس کے بعد اللہ نے مومنوں کا تذکرہ کیا اور ان کا طرز عمل بیان کیا کہ مومن جو ہے نا، انما کان قول المومنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کی ایک ہی بات ہوتی ہے، جب ان کے کان میں اللہ رسول کی بات پڑتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے سن لی اور مان لی، یا اللہ پیچھے لکیر پھیر دے، آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کامیاب یہ گروہ، یہ جماعت، یہ لوگ ہیں جن کے کانوں میں قرآن حدیث کی بات پڑتی ہے اور فوراً تسلیم کرتی ہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے، یہ مومن ہے۔ اور منافقوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، سن سن کے سنو، سن سن کے سنو، سن سن کے سنو۔ ان کا فرمایا طریقہ یہ ایمان، کلمہ، نماز، اللہ رسول، قرآن، تراویح، نماز، عمرہ، حج، سبحان اللہ۔ اور جب جھگڑا ہوتا ہے پلاٹ کا، زمین کا، رشتے کا، برادری کا، کوئی بھی معاملہ ہے لین دین کا، اگر ان کو یہ ہونا ان یکن لہم الحق، ان یکن لہم الحق یاتوا الیہ مذعنین، اگر ان کو یقین ہو جائے نا کہ شریعت کے قانون میں، قرآن حدیث میں میرا حق بنتا ہے، میں حق پر ہوں، تو پھر اونچی جاؤ، لاؤ جی آؤ، ہم بھاگ نہیں رہے شریعت سے، حجی صاحب ادھر آؤ، بڑا تم شریعت کرتے ہو، میں بیٹھا ہوں، آؤ۔ پھر یہ ایسا طرز عمل ہوتا ہے۔ اور جب ان کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے شریعت میں حق نہیں ملے گا، یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، قرآن کہتا ہے، تو پھر کہتے ہو جو ٹھیک ہے یہ بھی تو آخر مسلمان ہیں، عدالتیں بھی تو اپنی ہیں نا، کچھ نہیں، پھر وہ ہو گئے، یہ منافق۔ سورہ الفرقان، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا جو فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ فرقان قرآن کا دوسرا نام ہے، یعنی فرق کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل میں، توحید اور شرک میں، سچ اور جھوٹ میں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب اتاری اپنے بندے پر تاکہ وہ جہان والوں کو ڈرائے۔ آپ جن، انسان، چھوٹے بڑے، عربی اجمی، عالم جاہل، سب کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاف میں قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یہودی، کوئی عیسائی میری رسالت کا سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے، اللہ کی قسم میں جہنم میں جائے گا۔ آپ پوری دنیا کے لیے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی، زمین کی، اس نے اولاد نہیں بنائی، نہ اس کا شریک ہے حکومت میں، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ان کی تقدیر بنائی۔ اور لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے جو نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ اپنے لیے نہ مالک ہیں نفع کے، نہ نقصان کے، نہ موت کے، نہ زندگی کے، اور نہ مر کے اٹھنے کے، اتنے بے بس اور محتاج، ان کو مشکل کشا حاجت روا بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ظالم، باغی، قرآن حدیث پر نہ چلنے والا اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، شرمندگی کا اظہار، افسوس، کاش میں رسول کی بات مانتا، حدیث کے ساتھ کھڑا ہوتا، سنت کے، فلاں کے قول فتوے، فلاں کی لڑی سلسلہ اور فلاں کی بات، فلاں کے رسم رواج کو نہ مانتا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے زمین پر ایستا چلتے ہیں، آرام سے، ایسے پاؤں مار مار کے، اور کیا ہے پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑ پر چڑھ سکتا ہے، تو آرام سے چلتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں نا، او کیا ہے، مسجد گئے جی، ہاں تو فلاں، او
یہ وہ فلاں، اور تم نماز اور کیا اتنا اس دور میں بھلا اب حلال کو کھا سکتا ہے نا، پردے لئی پھردے نے فلاں. فرمایا جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو اللہ کے نیک بندے خاموشی سے گزر جاتے ہیں کہ جاہل لوگ ہیں، ان سے ہم کیا بات کریں. اور یہ اللہ کے نیک بندے راتوں کو سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور صبح کے ٹائم عبادت کر کر کے پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. یہ اللہ کے نیک بندے نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں. گھر میں خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، اپنے آپ پہ خرچ کرنا ہے، مستحقین پہ، اس میں کنجوسی نہیں کرتے. اور ایسے بغیر کسی مقصد کے وہ اپنے مال کو اڑاتے رہیں، فضول خرچی، نمود نمائش، اپنا نام بنانے میں نہیں. اور یہ جو نیک لوگ ہیں نا، اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے ساتھ اور مشکل کو شہادت روا نہیں بناتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور اس کے بعد پوچھا گیا کہ پھر کون سا بڑا گناہ؟ میں قتل کرنا. پوچھا گیا تیسرے نمبر پہ بڑا گناہ کیا؟ میں پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا. ایک ویسے زنا برا ہے، ایک پھر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. شرک اور قتل کے بعد اس کی وجہ کہ یہاں کسی کو گمان ہی نہیں ہوتا، اس کو حفاظت کرنی چاہیے تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں نا، یہ جھوٹ کو نہیں ظاہرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. شرک جھوٹ ہے، ڈرامہ جھوٹ ہے، فلم جھوٹ ہے، غلط قسم کی مجلسیں، فضول قسم کی مجلسیں، یک یک بک بک، یہ سارے جھوٹ میں وہ نہیں بیٹھتے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے. اور جب لغو ایسے گندے کاموں کے گزرتے ہیں، خاموشی سے عزت کرامت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن مجید سنتے ہیں نا، غور و فکر سے اس پہ غور کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہوئے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہماری بیویوں میں، اولادوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کر دے اور ہمیں متقین کا امام بنا. یعنی یا اللہ نمازیں ہونی ہیں، جمعے ہونے ہیں، عیدیں ہونی ہیں، جہاد ہونا ہے، تبلیغ ہونی ہے، ہمارے ذریعے یہ کام کرا تاکہ ہمیں ثواب ملے. یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے جنت میں بالا خانے، اونچی منزلیں، ان کے صبر اور عمل کی وجہ سے فرشتوں کے سلام اور رب کا دیدار. اور وہاں ان کو سلام فرشتے کریں گے آتے جاتے ہوئے، اور یہ بادشاہوں کی طرح پلنگوں پہ بیٹھیں گے، حور و غلمان ان کی فرمائشیں پوری کریں گے. اور آخری آیت ہے سورۃ فرقان کی، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. نبی ان کو کہہ دے کہ میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوں. کیونکہ دعا جب بھی انسان کرتا ہے یا فوراً قبول ہو جاتی ہے اس حدیث میں، یا کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے یہ ذخیرہ. یہ کہتا ہے بے صبرا بے صبری کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. دعا تو قبول ہو گئی، تو نے دعا کی، تیری مصیبت ٹل گئی، آنے والا حادثہ ٹل گیا تیری دعا کی وجہ سے. نبی کہہ دے کہ میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے، تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے تمہارا رگڑا نکال دے. یہ جو تم دعائیں کرتے ہو نا، یا اللہ رحم، یا اللہ معافی، یا اللہ کرم، یا اللہ بچا، یہ جو تمہاری دعائیں ہیں نا، یہ تمہیں بچائے پھرتی ہیں. سورہ شعراء، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شاعروں کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ مکے والے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، اس لیے سورت کا نام شعراء ہے. سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہمدردی تھی، شفقت تھی، یہ بھی ایمان لے آئے، یہ بھی ایمان لے آئے، یہ بھی جہنم سے بچ جائے، یہ بھی بچ جائے. جو لوگ شرک کرتے، کفر کرتے، غلط کام، آپ کڑتے رہتے، آپ کو سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے. اتنی شفقت رحمت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہ پریشان ہوا کر، لگتا ہے تو موت سے اپنے آپ کو دوچار کر دے گا. یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، میں نے پوچھنا ہے تجھ سے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا ایمان مقصود ہو، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ان کا ایمان ہی مقصود ہو، ہم آسمان سے ایسی کوئی نشانی دکھائیں یہ سارے ڈر کے سیدھے ہو جائیں. یہ ساڈے کو ویرے ہوئے نے. اصل بات یہ ہے کہ مجھے زبردستی کا ایمان نہیں چاہیے. اللہ کہتا ہے
इन्ना हदैना सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। मैंने इंसान को पैदा किया देखने सुनने वाला बना के, सोचने के लिए अक्ल खोपड़ी दे दी, दो रास्ते दिखा दिए, ये हिदायत का, ये गुमराही का, ये सच का, ये झूठ का, ये जन्नत के लिए, ये जन्नम की रहमान का रास्ता, ये इस तरह। और सोचने के लिए कि चाहे मेरे बंदे ये इख्तियार कर, चाहे ये इख्तियार कर, न ज़बरदस्ती इधर है न ज़बरदस्ती इधर है, जिधर तेरा दिल चाहता है जा, लेकिन ज़हन मेरा तेरी रिपोर्ट, डायरी, दिन, वक्त, जगह लिखे जा रहे हैं, और तेरी मेरी बातें कल क़यामत को होंगी। नबी हौसला रख। इसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, उन्होंने फ़िरौन को तबलीग की, और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा ये बनी इसराइल ज़िल्लत रसवाई की ज़िंदगी है, फ़िरौनी क़िब्ती कौम इन पे जुल्म कर, इनको ले जा रात के पिछले पैर। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेके चल पड़े, रात पिछली रात चल पड़े। आगे जब रोशनी हुई तो आगे बहरे कुलज़म समुंदर था। फ़िरौनियों ने जब देखा कि बनी इसराइल जितने भी हैं निकल गए, सदियों से हमारे गुलाम, अच्छा ये निकल सकते हैं। फ़िरौन और सारा लश्कर पीछे चल पड़ा। तो जब बहरे कुलज़म पर पहुँचे तो बनी इसराइल ने जब देखा कि आगे तो समुंदर की मौजें और पीछे फ़िरौन की फ़ौजें, क़ाल अस्हाब मूसा इन्ना लमुदरकून, मूसा मरवा दिया तूने। आधी खाते थे, दिल्लत रसवाई थी, जो भी थे रहते तो थे, अब आगे पानी है पीछे। एक ही काम बनी इसराइल का अच्छा था कि नबी की बात मान के चल पड़े, बस ये उनकी खूबी थी। बाकी तंग ही करते रहे, तंग ही करते रहे, तंग ही करते रहे। इनकी पूरी तारीख ही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना माय रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ। और हिजरत की रात जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने कहा गारे सौर में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे आ गए हैं, अगर अपने पाँव को देखे तो हमें देख लेंगे। फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। ये फ़र्क है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में और मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र थी और बनी इसराइल को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मार लाठी। समुंदर में लाठी मारी, 12 रास्ते बन गए, 12 कबीले थे, निकल गए। पानी ऐसे खड़ा हो जैसे पहाड़ होते हैं, दरम्यान में खुश्की हो गई, इधर पानी इधर पानी, 12 रास्ते ऐसे अल्लाह ने बना दिए। क्या अल्लाह की कुदरतें, हर चीज़ पे उसका हुक्म चलता है। जब वो पार चले गए, 25वें पारे में आ रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा लाठी मारना चाहिए। वत्रुकिल बहरा रहवा, मूसा लाठी न मार, इसको इसी तरह रहने दे, क्योंकि अभी हमारा काम बाकी है। अब जब फ़िरौनियों ने देखा कि वो खड़े हैं बनी इसराइल, सदियों के हमारे गुलाम, उनको ठीक करते हैं, और उन्होंने घोड़े अपनी सवारियां डाल दी। जब दरम्यान में पहुंचे तो अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया कि चल उसी आबो ताब के साथ जैसे पहले चलता था। जिन्हें पार लगना था वो पार लग चुके, इनको यहाँ गर्क करने गोते दे दे के, और फिर फ़िरौन भी गर्क हुआ जैसे पहले आप सुन चुके हैं, और उसकी लाश को बाहर फेंक दिया गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। वत्लु अलैहिम नबा इब्राहीम इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिही मा तअबुदून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना। उन्होंने अपने बाप और कौम को कहा क्या है ये जिनकी बातें, ये अल्लाह के नेक बंदे बुजुर्ग थे, उनके फ़ोटो, मूर्तियाँ, बोतो, दरगाहें, आस्थानें, कब्रें, मज़ार ये बनाए हुए। अच्छा ये बताओ, यहाँ जो तुम 3 रातें 4 रातें गुजारते हो, यहाँ के मुश्किल कुशाई के लिए इनको पुकारते हो, खाने पका के तकसीम करते हो, जानवर आके ये सुनते हैं, नफा नुकसान पे कुदरत रखते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम जो सबसे बड़ी मुशरिक कौम थी, घर घर फैक्ट्रियाँ बनाई हुई थी, रब बनाते थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सुनते हैं, कुरान नहीं कहा कि ये नफा नुकसान पे, कहते हैं बल वजदना आबान, बाप दादा ऐसे करते थे, हम भी करते हैं, हमारा रवाज है। उनका ये शिरक था। और ये 10,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ने वाले, मुसलमानों को घर पैदा होने वाले, और रोज़े रखने वाले, तरावी पढ़ने वाले, उम्र हज करने वाले, अजाने कहने वाले, इनसे पूछो अली हजवेरी की कब्र वहाँ जो जा रहे हैं जिसको दाता कहते हो, हैं तो क्या ये सुनते हैं? 14 तबक रोशन सुनते हैं, स्याह सफेद के मालिक हैं, जो चाहे मर्जी करें। वो पाक पत्थर में बाबा फरीद, अल्लाह उस पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। अच्छा इनकी किताबें को नहीं पढ़ता, उसकी किताब बड़ी ज़बरदस्त है, सारी सुन्नत के मुताबिक उसने नमाज लिखी है। तो यार ये मुश्किल कुशाई करते हाजत रवे, तुम्हें पता ही नहीं है सारे इख्तियारात अल्लाह ने इनको दिए हुए। मेरा मकसद ये कलमा पढ़ने वालों का अकीदा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का ये अकीदा नहीं था कि ये सुनते देखते, बल्कि ये मुनाजरे करते हैं आगे से कि ये सुनते। अब बताइए हैं
کہ شرک کن کا بڑا، ایک ہوتا ہے مشرک، ایک ہوتا ہے پڑھ مشرک. اب اور قرآن نہیں آنا اور نبی نہیں آنا، نہیں تو ان کے خلاصے بھی ایسے کھلنے تھے. وہ مشرک تھے، یہ پڑھ مشرک ہے. ان کا رواجی شرک تھا، ان کا عقیدے کا شرک ہے. ان کو ٹھوکر لگتی تھی چھوڑ دیتے تھے، یہ مرتے مر جاتے ہیں نہیں چھوڑتے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شاعروں کا، نبیوں کا ذکر کیا ان کی قوموں کا، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے شاعروں کا ذکر کیا کہ شعراء ان کے پیچھے تو گمراہ لوگ لگتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شعر نہیں سکھائے. اور یہ جو قومیں تباہ ہوئیں، نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں تھی، اور ان کا سب سے بڑا کام شرک تو سب کا تھا، شرک کے بعد مذاق نبی کا تمسخر اڑانا. اور قوم عاد تھی یمن میں، صحرا تھے وہاں. شرک کے بعد ان کا بڑا کام سرکشی، تکبر، گھمنڈ. قوم سمود ادھر تھی، ادھر کے علاقہ میں خیبر سے اوپر کر کے صالح علیہ السلام کی طرف آئے. ان کا شرک کے علاوہ سب سے بڑا گناہ تھا اللہ کی طرف سے آنے والی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی اور ان کو ختم کیا. شعیب علیہ السلام کا یہاں تذکرہ ہے، سب کے عذابات آئے ان پر، ان کا تذکرہ ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے شرک کے علاوہ کم تولتی تھی، کم ناپ تال میں، اس میں ڈنڈی مار، یہ ان کا عیب تھا. لوط علیہ السلام کی قوم شرک کے علاوہ لڑکوں کو آتے تھے اور انہوں نے بے حیائی کے کلب بنائے ہوئے تھے، جیسے آگے بات ان کی آئے گی. یہ ان کی وجوہات تھیں. اس کے بعد سورہ النمل ہے، اور نمل کے اندر، نمل کہتے ہیں چمٹی کو، تو اللہ تعالیٰ نے چمٹی کو بڑی سمجھ دی ہے. قطار میں چلتی ہے، ایک ان کی ملکہ ہوتی ہے، وہ سب کو کنٹرول کرتی ہے. اور یہ جو خوراک کٹھی کرتے ہیں سارے، تو وہ اندر دانے کو توڑ کے رکھتے ہیں تاکہ اگ نہ جائے. تو اس کے اندر چونکہ چمٹی کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام النمل ہے. اس کے اندر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے. جنوں پر، انسانوں پر، جتنے جن سرکش دیو وغیرہ، پرندوں پر، سب پر ان کی حکومت تھی، اور ان کی زبانیں جانتے تھے، ان کی بولیاں جانتے تھے. اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ ایک دن سلیمان نکلا علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ. آگے پیچھے انسان تھے، بڑے کمانڈر، پورے کر و فر سے نکلا. جو آگے تھے وہ روکتے تھے، تھم کے رک کے آگے نہ بڑھو، اتنا بڑا لشکر. اور سائیڈ پر جن تھے حفاظت کے لیے، اور اوپر پرندوں کے لشکر تھے جو سایہ کر رہے تھے. ایسے اللہ کا نبی چلا جا رہا تھا. تو آگے گئے تو مسکرائے. ساتھیوں نے پوچھا مسکرائے کیوں؟ کہ آگے یہ وادی میں چیونٹیوں کی جگہ ہے، تو ان کی ملکہ ان کو کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں، سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں روند نہ دے. ان کو پتہ نہیں ہے، ویسے ان کو پتہ نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں روندیں گے. تو مسکرائے یہ بات سن کے. اب وہ چھوٹی سی چیونٹی، چھوٹی سی دماغی والی، اس کو پتہ تھا کہ نبی غیب نہیں جانتا، رسول غیب نہیں جانتا، اس کو پتہ تھا. اور ماشاءاللہ اتنا بڑا سارا، پتہ نہیں کیا کیا، شیخ الاسلام، محدث اعظام، پتہ نہیں کیا، ان کو نہیں پتہ. اب جب حاضری لگائی تو ہدہد نہیں تھا. پوچھا ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا تو کوئی دلیل لائے گا یا میں اس کو سزا دوں. اب ہدہد آ گیا. پوچھا تو کہاں تھا؟ وہ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کو خطاب کر کے، وہ ہدہد کہتا ہے احط بما لم تحط به. سلیمان علیہ السلام میرے پاس وہ خبر ہے جس کو تجھے بھی پتہ نہیں. وہ چھوٹی سی چیری والا ہدہد کہتا ہے پیغمبر غیب نہیں. کتنی حکومت ہے، کتنی اللہ کو نہیں دی، لیکن غیب تو نہیں دیا نا. تجھے نہیں پتا. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں سبا یمن کے علاقے سے خبر لایا ہوں، تجھے بھی اس کا نہیں پتا. وہاں میں نے دیکھا عورت حکومت کر رہی ہے، عورت حکومت کر رہی ہے. اور کتنے عجیب، یہ ہدہد کہہ رہا ہے، کتنے عجیب لوگ ہیں اس اللہ. اور پھر ہاں سورج کی پوجا کرتے ہیں، عورت حکومت کرتی ہے اور پوجا سورج کی کرتے ہیں. کیوں نہیں پوجا کرتے؟ وہ یہ ہدہد کہہ رہا ہے اس اللہ کی جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے دانا نکالا، جو سب کچھ جانتا ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کو کیوں نہیں پوجتے وہ؟ یہ ہدہد توحید بیان کر رہا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو مشکل کشا، عادت روا کیوں بناتے ہیں. اچھا کہنے لگے اچھا ہم خط بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے. اب خط ملا، یہ لے جا. خط ملا ملکہ کو. خط کیا تھا؟ انہ من سلیمان
وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِی مسلمین. مختصر اللہ رحمان رحیم کے نام سے سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے، سارے سیدھے مسلمان فرما بردار ہو کے آ جاؤ، کوئی سرکشی نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ اقتدار دے، محلے کی چودراہٹ دے، خاندان کی سربراہی دے، مارکیٹ کے اندر اثر رسوخ دے. تو اس کو اللہ کے لیے استعمال کرو، دعوت دو اور دین کی. یہ نہیں اپنی پھوپھا میں اپنے من. لوگوں کو عجیب مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اور اپنے ساتھ کو بیٹھے ہوئے استری کا شکن ٹوٹ جائے نا قمیض کا تو 10 منٹ موڈ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے بڑے پروٹوکول بڑا ہے. اور احکم الحاکمین خالق کے لیے جو مرضی شرک کرتا رہے، وہ چھوڑتا رہے ادھر ادھر کی، کیونکہ مجھے تو کچھ نہیں کہا نا. انا للہ و انا الیہ. اور لڑنا نہیں ہوتا، گلے نہیں کسی پڑھنا، کہنا تو ہوتا ہے کہ بات صحیح کیا، تاکہ رب خوش ہو عرش پر. تو اس سلیمان علیہ السلام نے اس اقتدار کو اللہ کے لیے استعمال کیا. اب جب اس کو خط ملا تو اس نے مشورہ کیا سرداروں سے، بتاؤ اب کیا کروں. انہوں نے کہا لڑنا ہے تو ہم تیار ہیں، باقی جو تم نے کرنا. وہ عقل مند تھی، اس نے کہا میں تحفے بھیجتی ہوں، میں دیکھتی ہوں، اگر تو دنیا دار بادشاہ ہوا تو تحفے لے کے چپ کر جائے گا، نہیں اگر ہوا تو پھر اور پتہ چلے گا کہ کون. جب تحفے آئے تو سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا. فرمایا تم مجھے دیتے ہو، مجھے جو اللہ نے دیا اس سے بھی زیادہ ہے، میں لشکر لا رہا ہوں. جب وہاں خبر پہنچی تو وہ وہاں سے چل پڑے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کا ایک تخت ہے، کون ہے جو اس کا تخت لائے اس کے آنے سے پہلے. سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک بیٹھا تھا جن سرکش. اس نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. میں لاؤں گا تیری مجلس ختم ہونے سے پہلے، اور میں قوی اور امین ہوں، امانت دار ہوں، کوئی موتی نہیں ہلے گا، اور طاقتور ہوں، تیری مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب. اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، تیری نظر جھپکنے سے پہلے میں تیرے پاس لاتا ہوں. اور پھر وہ آ گیا تخت. جب اس کو دیکھا اپنے پاس تو کہا ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر کے لیے اپنے لیے اس کو فائدہ ہے، اور جو کفر کرے گا تو میرا رب بے پرواہ عزت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. جو ہدایت پاتا ہے اپنے لیے پاتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے گمراہی کے وبال بھی اسی پر ہے. اب یہاں لوگ بحث کرتے ہیں کہ یہ کون تھا تخت لایا. نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اس کا نام کیا تھا، نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے. اللہ کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور وہ کون تھا؟ سلیمان تھا. سلیمان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، سلیمان کے پاس اللہ کا پیغام تھا. اس نے کہا تو مجلس برخاست کرنے سے پہلے لا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں آنکھ تیری جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں. اب یہ سلیمان علیہ السلام ہے تو یہ معجزہ ہے. اور اگر سلیمان السلام کے صحابہ میں سے کوئی ہے تو پھر وہ کرامت ہے. اس کے بعد سلیمان السلام نے اس کو سکھانا چاہا. شیشے کے اوپر ایک محل بنایا، پانی اور اوپر شیشے کا محل بنایا، اور اس کو کہا ملکہ کو، آدمی آپ نے کہا کہ ملکہ کو کہو کہ اپنے سارے جو ہیں ان کے آوان انصار ان کو ساتھ لے کے آئے. اب جو آگے آئی نا تو اس نے پنڈلی سے کپڑا اٹھایا، اس نے یہ سمجھا کہ یہ پانی ہے، حالانکہ وہ شیشہ تھا، پانی اس کے نیچے تھا. اس وقت سلیمان صاحب نے کہا کہ یہ جیسے تو دھوکہ کھا گئی ہے نا، اسی طرح تو معبود میں بھی دھوکہ کھا گئی ہے کہ تو نے سورج کو معبود بنا لیا، حالانکہ معبود تو ایک اللہ ہے. جیسے تجھے یہ پتہ نہیں لگا ایسے تجھے وہ بھی پتہ. یہ سلیمان سمجھانا چاہتا تھا اور وہ سمجھ گئی. قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے تو اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، میں اسلام لاتی ہوں، میں اسلام کو قبول کرتی ہوں. بس یہ بات ہے. باقی لوگوں کو عادت ہے تفسیر بھرنے کی اور الٹی سیدھی باتیں کرنے کی. بات تو آپ نے سن لی، اور وہاں وہ کہتے جی فلاں تھا جی یہ تھا بھلا. اصل میں پتہ وہ جی ایک ولی تھا جی، وہ لایا تھا، اس کے پاس جو ایک نا علم تھا، یہ تھا وہ. اصل میں یہ اپنی قبر پرستی، نذرانے، ماننے، سلانے، کھابے، اپنا کھانا پینا، مجاوری ثابت کرنا چاہتے ہیں.
مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے، اس لیے کھینچا تانی علم چچڑا تم پہ کچوا کچی رکھ دینے کم۔ اور دوسری بات یہاں جو غلط ہے وہ یہ کہ یہ سلیمان علیہ السلام شادی کرنا چاہتے تھے، اچھا پھر تو بتایا گیا کہ اس کی پیڑھیوں پر بال ہیں، تو وہ بال دیکھنے کے لیے سارا انا للہ و انا، کیا بلندی اور کیا پستی، سلمان کے پاس کمی تھی۔ یہ سب ایسے فضول باتیں ہیں، نبی رسولوں کے متعلق نہیں کہنی چاہیے۔ اب میں یہاں ایک تھوڑی سی بات آپ کو سناتا ہوں، پھر آگے ایک دو آیتیں سنا کے ختم کر دوں۔ بنو امیہ کا خلیفہ بیٹھا تھا، یہ حکمرانوں کو عادت ہوتی ہے خوش طبعی کرنے کی، ایک یمنی بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے اور یمنی، ہاں تمہارے بڑے جو تھے نا ابا اجداد، ان میں عقل ہی نہیں تھی، کوئی عقل ہی نہیں تھی ان میں، عجیب قسم۔ انہوں نے کہا خلیفہ صاحب وہ کیوں؟ وہ عورت کو تم نے سربراہ بنا لیا تمہارے بڑوں نے، عقل ہی نہیں تھی ان میں۔ وہ کہنے کہ خلیفہ صاحب ہمارے بڑے تو جیسے بے عقل تھے، تمہارے بڑے قریشی ہمارے بڑوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ بے عقل تھے۔ کہتا وہ کیوں؟ کہتا کعبے کا غلاف پکڑ کے کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم، یا اللہ اگر یہ حق ہے جو محمد پیش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر پتھروں کی بارش کر دے یا کوئی اور عذاب لا۔ ہدایت منگنی سی کہ پتھر منگنے سن؟ خلیفہ چپ کر گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان کیا دلائل، اور آگے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، نبی کہہ دے زمین و آسمان میں کوئی بھی پوشیدہ غیب بات کو نہیں جانتا۔ جب اللہ کہتا ہے نا غیب کو کون نہیں جانتا، تو جب اللہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ غیب کو جانتا ہے، تو اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جو ہم سے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے سامنے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر کیا ہے، دابت الارض، ایک جانور نکلے گا زمین سے، لوگ دیکھیں گے اور باتیں کرے گا، جانور ہوگا لوگ باتیں کرے گا، اس کے پاس ایک چھڑی ہوگی، اور وہ جو مومن ہوگا اس کو نشان لگا دے گا کہ یہ مومن ہے، اور کافر کو بھی ایسے نشان لگائے گا اور بتائے گا کہ اکثریت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔